أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي الحي القيوم درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا سيدنا وعلى سيدنا سيدنا اسٹیج پر ہماری جماعت کے معززین علماء کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوان، بالخصوص ہماری مساجد کے ائمہ کرام اور ناظم جلسہ عزیزم محمد شریف صاحب، دیگر ہمارے معزز علماء کرام، قابل مبارکباد ہیں اس علاقے کے اہل دل حضرات کہ جو اس جلسے کو برس ہا برس سے قائم کیے ہوئے ہیں. یہ جلسہ عید میلاد النبی کا غالباً 35-40 سالوں سے منایا جا رہا ہے، جو یوں سمجھیے 2-3 پیڑھیاں گزر گئی، اس سے زیادہ. اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین اس اسٹیج پر بیان فرما چکے ہیں اور اسی تاریخ کو یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے. دعا ہے بارگاہ رسالت میں ان غلاموں کی غلامی قبول ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اپنے ان دکھی امتیوں کی طرف حضور کا کرم اور حضور کی نگاہ ہو جائے اور یہ نذران عقیدت قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سہارا بن جائے. ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں، نہ ہمارے پاس اس بارگاہ میں قبول ہونے والی نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس روزے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی زندگی کے ریکارڈ میں ایک ایسا عمل بھی نہیں ہے جو ہمارے رب کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے کی حیثیت میں اپنے آپ کو مانتے جانتے ہیں. ہاں، اگر کوئی عمل ہے تو فقط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا یہ عقیدت کا ایک خراج پیش کرتے ہیں. وہ اگر قبول کر لیں تو امید ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ حضور کے ذکر سے بہت راضی ہوتا ہے. اس نے حضور سے فرما دیا ہے کہ تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر تیرا ذکر ہے. تو الحمدللہ یہ حضور کی میلاد کا یہ جلسہ 35-40 سالوں سے الحمدللہ منایا جا رہا ہے. اور یہ 40-45 سال تو ٹھیک ہے کہ یہ یہاں ہم اس ایریے کی بات کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر اور یہ جلسہ 1400 سال سے منایا جا رہا ہے. سبحان. کتنے سالوں سے؟ 1400 سال سے. بلکہ 1400 سال کی میں کم بتا رہا ہوں. آپ اور ہم تھوڑے اور آگے چلیں تو صاحب آپ یقین کرنا 1,00,000 پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے ان سب نبیوں نے ہمارے نبی کے آنے کا ہی تذکرہ کیا ہے. صرف 40 سال نہیں بلکہ 6000 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. اللہ پاک نے تمام نبیوں کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ نبیوں
تمہیں تمہاری نبوتوں کے اعلان کے ساتھ ساتھ میرے نبی کی آمد کا اور ان کے تشریف دنیا میں لانے کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ تو سارے پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانوں میں ہمارے نبی کے آنے کا اپنی امتوں کے آگے تذکرہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ان کی قوموں نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا کہ آپ آئے ہوئے ہو، آپ کی بات کرو، وہ کیا معلوم کتنے برسوں کے بعد آئیں گے، 1000 برس بعد آئیں گے کہ 2000 برس بعد آئیں گے، ان کی قومیں بھی سنتی نہیں۔ جب وہ نبی خود نبوتیں پا کر کے وہ کہتے رہے کہ بھئی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تب جب حضور آ گئے، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور ہمارے نبی ہیں، اب اگر ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، تو یہ کون سا پاپ کر رہے ہیں؟ جب آئے ہی نہیں تھے، جب نبی کہہ رہے تھے کہ آ رہے ہیں، اب ہم تو ہیں ہی حضور والے، ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ آ گئے ہیں، آ گئے ہیں، آ گئے ہیں؟ ہم تو یہ ذکر رکھتے رہیں گے، ورنہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ وہ آئیں گے، جب آئیں گے ابھی تمہارے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آئے نہیں، جب بھی ذکر ہو رہا ہے، جب آ گئے اب تو ذکر ہوگا۔ اور یہ تو ذکر کیا ہے کہ قیامت تک چلو رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ سلسلہ تو بحمدہ تعالیٰ کبھی رکنے والا نہیں، اور جو رکے تب کہ کسی اور کسی کا چلایا ہوا ہو تو رک جائے، یہ تو ذکر اس کا چلایا ہوا ہے۔ اور کوئی اگر چلاتا تو کیا معلوم کہیں آگے جا کر کے رک جاتا، مگر یہ رکنے والا اور تھمنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس ذکر کو چلانے والا خود رب تبارک و تعالی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ سرکار آپ نبی کب بن گئے تھے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی اس وقت بنا ہوا ہی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت ہی میں تو نبی تھا۔ تو یا رسول اللہ آپ اس وقت ہی نبی بن گئے تھے؟ ہاں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا کس لیے؟ یعنی یوں سمجھئے صاحب کہ کسی کو کوئی پد دیا جاتا ہے تو وہ اس پد کا کوئی مطلب تو ہوتا ہے۔ بھئی کسی کو کیا ہے کہ ماسٹر بنایا ہے تو بھئی یہ کہ یہ پڑھائے گا، شاگردوں کو پڑھائے گا، اسکول ہے تو ماسٹر کو مطلب ماسٹر بنا کر بھیج دیا، ٹیچر بنا کر کے بھیج دیا۔ ابھی کیا ہے کہ نہ تو کوئی اسکول ہے، نہ کوئی ودیارتھی ہے، نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی فرشتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے کو اس نے نبی بنا دیا۔ اور نبی بنتا اس لیے ہے تاکہ اللہ کا پیغام آگے پہنچائے۔ حضور پیغام کس کو وہاں پہنچا رہے ہیں؟ نبی وہاں بنا دیا۔ بھئی کوئی بھی چیز ہے تو کیا ہے کہ آگے کوئی اس کا کوئی مقصد ہے اور سامنے کوئی سننے والا ہے تو پھر بھی اس کو بٹھایا اٹھایا جائے۔ تو یہ کیا ہے کہ عام آدمی ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک نے ایسا کیسے کر دیا؟ کوئی انسان بھی نہیں تھا، جنات بھی نہیں تھے، حضور کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام بھی ابھی مٹی اور پانی کے اندر ہے، اور اللہ پاک نے حضور کو نبی بنا کر نبوت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ یا اللہ پاک تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مانا کہ انسان ابھی نہیں بنے تھے، مگر کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام ان سب کی ارواح وہاں بن گئی تھی۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں دے دیا کہ محبوب تو ان نبیوں کا بھی نبی ہے، انہیں نبوت کا احکام سکھا تاکہ دنیا میں جا کر کے نبوت کا کام کرنا کیسے ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام کو اور کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یعنی تمام نبیوں کو تو کہا بھئی تم تمہاری قوموں کے نبی ہو، لیکن حضور کے لیے اللہ پاک نے نبیوں سے کہا کہ اے نبیوں یہ تمہارا بھی نبی ہے۔
امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. اے نبیوں تمہیں ان کی حمایت کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تمہیں نصرت کرنی ہے، حمایت کرنی ہے. تمام نبیوں کو وہ قرآن شریف میں آیا، یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب تو یاد تو کر جب میں نے تیری خاطر نبیوں سے عہد اور وعدہ لیا تھا. وعدہ کس بات کا لیا تھا؟ فرماتا ہے کہ نبیوں سے کہا تھا کہ نبیوں تمہارے کو نبوت اور یہ جو حکمت وغیرہ دے رہا ہوں تمہارے کو کیا کرنا ہے. نبیوں نے کہا یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے نام کا اعلان کرنا ہے. بولو صاحب، کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی پد سنبھلایا جاتا ہے تو کام وہ بولایا جاتا ہے جو اس کا مین کام ہوتا ہے. نبی کا کام اللہ کی توحید کا آگے پرچار کرنا، نبی کا کام اللہ کے احکام آگے پہنچانا. مگر ان نبیوں کو نبی بنا کر کے بھی یہ نہیں کہا کہ میری توحید لوگوں کے اندر تمہیں عام کرنی ہے، میری توحید کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے، بلکہ ان نبیوں کو کہا کہ اس کی تمہیں عزت اور شان کا دھیان رکھنا ہے، اس پر تمہیں ایمان لانا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ورتی ہے. یہ جو نبیوں کو پابند کر دیا اور نبیوں کو پھر پوچھ بھی لیا آخذتم اللہ ذالکم مصری، یہ جو میں تمہارے اوپر بوجھ اور ذمہ داری ڈال رہا ہوں تم اس کو سویکار کرتے ہو، قبول کرتے ہو؟ یہ لیا کہ نہیں لیا تم نے؟ انہوں نے کہا لے لیا. فرمایا اقررتم، اقرار کر رہے ہو؟ پیغمبروں نے کہا اقرار کر رہے ہیں. ہاں کرنا. اچھا اقرار بھی کر لیا؟ کر لیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا فاشہدوا، آپس میں گواہ ہو جاؤ، ساکھیں ڈال دو. جیسے کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی مکان لیتے ہیں تو کورٹ میں وہ ساکھیں وغیرہ نہیں ڈالی جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا پیغمبروں ساکھیں ڈال دو. اب وہ ساکھیں ڈال رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ یوں سمجھے صاحب حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب آپ کی شاخیں ڈال رہے ہیں. وہ تو شاخیں ڈال ہی رہے تھے. جب وہ شاخیں ڈال چکے اس کے بعد پھر کیا فرمایا یہ نہیں کہا حضور سے کہ یہ آپس میں شاخیں ڈال رہے ہیں، یہ آئے کیا ہے کہ گواہ بن رہے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ گواہ بن جا، تو بھی دستخط کر دے. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو تاجدار ختم نبوت، تو نبوت کے تخت پر تو تشریف فرما ہو جا ایک طرف، گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں، گواہ میں شامل ہوتا ہوں. یہ نبی بھی ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، یوسف، اسحاق، الیاس، یہ سارے کے سارے پیغمبر گواہ ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر. اور جب تیری عظمت کی بات آ رہی ہے تو گواہ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. میں شامل کہیں ہوتا تو نہیں ہوں، مگر تیری عزت اور شان کی بات ہے، گواہوں میں بھی ہو جاتا ہوں. لو صاحب، گواہوں میں کون ہوتا ہے؟ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شان والا، گواہوں میں آپ کو شامل کر لیا اگر میں بھی گواہ بن جاتا ہوں. تو حضرات یہ تذکرہ، یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، اور ساتھ انجیل کے اندر ذکر، توریت میں ذکر، زبور میں ذکر، اور تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے دوروں میں، اپنے اپنے زمانوں میں، ان سب نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اب صاحب یہ کہ ان پیغمبروں نے کر تو دیا، مگر کیا ہے کہ پیغمبروں کے من میں یہ تھی کہ ہم تو کیا ہے کہ ان کی حیات ظاہری اور موجودگی ظاہری والے زمانے کو تو ہم نے پایا نہیں. ہم تو کیا ہے کہ ان سے پہلے ہم ذکر کرتے رہے، ان کی شان اور عظمت کے خطبے پڑھتے رہے. جیسے ابھی کیا ہے کہ صاحب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استاد صاحب آ جائیں، یا ہم نے دارالعلوم اسحاقیہ کے اندر دیکھا ہے کہ صاحب جب کوئی استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اپنی مسند پر اور درسگاہ میں، اور مفتی صاحب تشریف لے آتے ہیں، تو پھر وہ استاد جو پڑھاتا ہوتا ہے نا، وہ ایک دم درسگاہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو حضرت سے خود ہی پڑھا ہوا ہے وہ استاد
اب وہ کیا ہے کہ طلبہ کی طرف توجہ نہیں، ساری توجہ استاد کی طرف، کہ حضرت آ کر کھڑے ہو گئے. یعنی اتنی دیر وہ استاد بنا ہوا تھا، جب حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے اب ان شاگردوں کو چھوڑ کر کے اپنی شاگردی کا احساس دماغ میں بٹا رہا ہے کہ میرا استاد آ گیا ہے، اب مجھے مسند چھوڑ دینی ہے، اب مجھے ادھر توجہ نہیں کرنی ہے، توجہ ادھر کرنی ہے جس نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے. تو 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی امتوں کو اور اپنی اپنی قوموں کو وہ پیغام الہی سناتے رہے اور ان کو پتا تھا کہ ایک دن ہم سارے نبیوں کا نبی آنے والا ہے. اپنی مسند نبوت سے اٹھتے چلے گئے، پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنی نبوتوں کے دعوے انہوں نے اپنے کم کر دیے، ان کے دین منسوخ ہو گئے. اب اگر چلے گا تو فقط محمدی سکہ چلے گا. میرے دور رسالت کا تعین ہو نہیں سکتا، ازل آغاز ہے ساتھی، ابد انجام ہے ساتھی. اب ایسا ہوا صاحب کہ پیغمبروں نے یہ سوچا کہ ہم تو کیا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم تو اپنی مسندوں سے اپنے تختوں سے ہم تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اب وہ آ ہی گئے. اب جب وہ آ گئے تو کاش ایسا ہوتا کہ ہم کیا ہے کہ ان کا زمانہ پا لیتے، یا کیا ہے کہ ان سے ملاقات کر لیتے، ان سے کوئی مصافحہ وغیرہ ہو جاتا، ان سے کبھی کوئی نماز وغیرہ میں شریک ہو جاتے، تھوڑا بہت ہمارے کو بھی ظاہری طور پر، پریکٹیکلی طور پر، فزیکلی طور پر کچھ ہمارے کو بھی اس طرح کی چیز حاصل ہو جاتی. ذکر اذکار تو کر دیے، اعلان تو کر دیا، ایمان تو لے آئے، لیکن کوئی ایک ایسا موقع میں اور مل جاتا. اللہ پاک نے فرمایا نبیوں گھبرانا مت، معراج کی رات رکھیں گے، مسجد اقصیٰ کے اندر سب جمع ہو جانا، محبوب کو بلا لوں گا، محبوب کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، مصافحے کر لینا، زیارتیں کر لینا، اور تمہارے من کی یہ جو مراد ہے یہ بھی پوری ہو جائے. اب صاحب یہ بھی ہو گیا. اب صاحب ایسا ہوا صاحب کہ یہ مسجد اقصیٰ کا کام تو ہو ہی گیا، مگر کیا ہے کہ وہ تو کام کیا رات کے اندھیرے میں ہوا اور تو کسی کو پتہ پڑا نہیں. ہاں حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، ساری باتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ایک ایسی کوئی نبوت بھی رکھنے والا ہو وہ نبی، مگر وہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر، ظاہری حیات کے ساتھ، ظاہری جسم کے ساتھ، ظاہری حضور علیہ السلام کے دین میں، حضور علیہ السلام کی امت میں، حضور علیہ السلام کی شریعت میں وہ خود آئے تمام نبیوں کا نمائندہ بن کر. اب سارے نبی تو واپس آنے سے رہے، لیکن پھر کیا ہوا، ایک پیغمبر کو آسمانوں پر بلا کر رکھ لیا اور ان سارے پیغمبروں کا نمائندہ بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے بھیجا جائے گا کہ تم کیا ہے کہ اب تمہیں کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، شریعت ان کی چلانی ہے، دین ان کا چلانا ہے، ان کے دین کی حمایت کرنی ہے. تو سارے نبیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہمارے نبی پاک پر ایمان لانے کا اور حضور کے دین کی مدد کرنے کا کام انجام دے. بتاؤ صاحب، حضور علیہ السلام کا تذکرہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا یہ سلسلہ نبیوں کے اندر چلتا رہا. آج یہ کچھ نادان لوگ مثلیت کے اور برابری کے دعوے کرتے ہیں، انہیں یہ تصور اور خیال نہیں کہ وہاں نبیوں کو بھی یہ ہمت نہیں پڑتی کہ وہ رسول اللہ کی، ہمارے سرکار کی برابری کی کوئی بات کریں. اب تمہیں پتہ ہے معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی طرف جا رہے تھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے اور آسمانوں سے ہوتے ہوئے گئے. آسمانوں میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، یوسف علیہ السلام بھی ملے، نوح علیہ السلام بھی ملے، ابراہیم علیہ السلام ملے، عیسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کئی بڑے بڑے پیغمبر ملے، ابراہیم علیہ السلام بھی ملے. اور حضور علیہ السلام جہاں کہاں رہے تھے صاحب؟ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے.
اب صاحب یہ دوسرے جتنے بھی نبی ہیں یہ تو روحانی طور پر وہاں آسمانوں میں مل گئے حضور کو، مگر دو پیغمبر تو جسم سمیت وہاں ہیں، ایک ادریس علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، یہ جسم سمیت وہاں ہیں۔ تو مجھے بتاؤ صاحب، ابھی آپ اور ہم اگر کہیں جا رہے ہوں کہ بڑے حضرت کو آئے ہیں، ہم ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو کوئی پاس والا کہے گا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں ہی مل لوں گا۔ حضور اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پیغمبر ہیں جو رستے میں ملے ہیں آسمانوں پر، مگر حضور کو جاتے ہوئے کسی نبی کی ہمت نہیں پڑی کہ کوئی نبی یہ کہہ دے گئے ہم بھی آپ کے ساتھ چلے اللہ کا دیدار کر لیں۔ کسی نبی نے کہا کیوں؟ نبیوں کو پتا تھا کہ یہ درجہ اگر ہے تو فقط آمنہ کے لال تیرا درجہ ہے، یعنی وہ ہمت ہی نہیں کر سکے، جرات ہی نہیں کر سکے کہ یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ نہیں، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ سب آپ کی جگہ کھڑے رہے، حضور کو مبارکبادی دیتے رہے، اور آقائے دو جہاں آسمانوں کو سدرۃ المنتہا کو پار کرتے ہوئے سرکار لامقام میں چلے گئے۔ ہاں، جبریل سے حضور نے ضرور کہا کہ جبریل چل، یہاں تک آیا ہے، تو جبریل وہاں تک آیا تو کیا کمال کر دیا گیا جبریل نے؟ جبریل تو خود ہی وہیں رہتے ہی ہے، جبریل علیہ السلام، جبریل کا خود کا گھر وہیں ہے، جبریل تو آپ کے گھر تک گئے ہیں، کوئی آگے تھوڑی گئے ہیں۔ پھر حضور نے کہا کہ جبریل آگے چلو۔ جب جبریل نے کہا حضور اگر یک سرے موے برتر پرم فروغے تجلا بسو زد پرم، اگر حضور نے ایک بال برابر بھی چلانا تو حضور میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل جاؤں گا یا رسول اللہ۔ اب بولو صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت جا رہے ہیں، جسم سمیت جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ صاحب جب آپ جا رہے ہیں تو حضور تو نہیں، حضور کو تو کوئی تجلی کوئی جلا نہیں سکتی، حضور کو تو نہیں۔ اب حضور کے امامہ بھی پہنا ہوا ہے، جبہ بھی بندھا ہوا، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، سوتی کپڑا ہے، مگر یہ بھی نہیں، یہ بھی جل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نور ہے، جو کپڑا نبی کے بدن پر آ گیا وہ بھی نور بن گیا، وہ نہیں جل سکتا۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے لباس نبوتانہ لباس پہنا ہوا ہے، رسالتانہ لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ تو دوستو اتنی مطلب نسبت اور قربت سے کپڑے کے اندر بھی نورانیت پیدا ہو گئی۔ حضرت سرکار یوسف علیہ السلام ہے، بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب کی تو آنکھیں چلی گئی ہے آپ کے فراق میں اور جدائی میں رو رو کر۔ جب یوسف علیہ السلام نے کیا اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا وَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ یہ ان کا ہے کہ اس کا ہے کہ اس کا ہے، کہا میرا کرتا لے جاؤ اور لے جا کر باپ کی آنکھوں پر رکھنا، باپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یعنی نبی کے جسم سے جو کپڑا ٹچ ہو گیا وہ خود بھی نور اور دوسرے کو بھی نور دلا سکتا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی، وہ ذرا چادر اوڑھ لیا انہوں نے، اور دروازے کے قریب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار سے تشریف لائے، عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو ٹٹولتی ہے۔ حضور نے کہا کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ کہا دیکھ یہ رہی ہوں اتنی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور آپ گیلے ہی نہیں ہوئے، آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، اتنی بارش تیز ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ بارش کہاں ہو رہی ہے؟ کہا بہت تیز بارش ہو رہی ہے، آپ تو بالکل ہی ایک قطرے کا بھی نشان نہیں پانی کا آپ کے کپڑوں کے اوپر، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے اوڑھ کیا رکھا ہے؟ کہا حضور آپ کی چادر اوڑھ لی ہے۔ کہا یہ یہاں کی بارش نہیں ہے، وہ عالم بالا کی رحمتوں کی بارش ہے، کہ اس بارش کو تو نے میری چادر کی نسبت کی وجہ سے دیکھ لیا۔ تو حضرات ان کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ عالم غیب کو منکشف کر دیتا ہے۔ جب کپڑا منکشف کر دیتا ہے تو جس نے کپڑا پہنا ہے وہ کس قدر غیب کا جاننے والا ہوگا۔
یہ تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو مثلیت کے برابری کے جو دعوے کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی عزت اور شان کے بارے میں برابری کا توبہ نعوذ باللہ دعویٰ کرتے ہیں. تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان. اب صاحب آپ قرآن شریف دیکھو تو قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ تم اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو اور اللہ کی دوستی کا دم بھرتے ہو تو میرے غلام بن جاؤ. آپ کے غلام بن جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ محبوب بنا لے گا. اب مجھے بتاؤ صاحب، ایک طرف تو ہے تحبون اللہ، بیچ میں ہے فاتبعونی، آگے ہے یحببکم اللہ. ادھر یہ ہے کہ اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو گے تو میں کیا ہے کہ تمہارا محب ہونا ہی قبول نہیں کروں گا. مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا دوں. اب مجھے یہ بتاؤ صاحب کہ جس کی غلامی سے بندہ محبوب الہی بن جاتا ہے اور جنہوں نے بھی اتباع کی وہ سب اللہ کے محبوب بن گئے، جب غلامی سے جس کی محبوبیت مل جاتی ہے تو بتاؤ وہ آقا خود کس قدر محبوبیت کے اونچے درجے پر فائل ہوگا. کہ غلامی سے محبوبیت مل رہی ہے تو جب غلام کو محبوب بنا رہا ہے وہ تو ان کو خود کو اس نے کیسا محبوب بنایا ہوگا وہ جانے اور ان کا رب جانے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جانے کہ کیا شان محبوبیت ہے حضور علیہ السلام. رب جانے، رب کا محبوب جانے. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبروں نے بھی اس طرح کی بات نہیں کہی کہ صاحب ہم بھی کیا ہے کہ آپ اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہو، ہمارے کو بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی زیارت کر لیں گے. نہیں، انہیں پتا تھا کہ ہم مطلب یہ ہے کہ اس مقام اور عہدے والے ہم نہیں ہیں، یہ اس عہدے کا مالک فقط یہ اکیلا ہی ہے. برابری والی بات ہوتی تو کہتے تھے. اچھا صاحب چلو یہ تو یہاں تک کی بات ہو گئی. اب آپ لوگ قیامت کے دن کی بات کرو، وہاں بھی یہی حال ہے. کیا میں نبیوں کا اور ہمارے حضور کی بات بتا رہا ہوں. وہاں یہ ہوگا صاحب قیامت کے دن، حشر کے دن 50,000 برس یوں ہی گزر جائیں گے، دھوپ میں، پسینے میں، پریشانی میں، اضطراب میں، اور حیران پریشان ہو رہے ہوں گے لوگ. حیران پریشان 50,000 برس کس کو کہتے ہیں؟ یا اللہ اتنے 1000 برس کائے کے لیے گزروائے؟ ان کو پریشان ہونے دو، تنگ ہونے دو، جتنی پریشانی ہونے دو. پھر یہ کہ کسی کے دماغ میں یہ نہیں آئے گی کہ حضور کے پاس چلیں، کسی نبی کے پاس چلیں. 50,000 سال تک تو وہ یوں ہی رہیں گے. 50,000 برس کے بعد دماغ میں آئے گی کہ کسی کے پاس چلیں تاکہ کوئی حساب کتاب چلو ہو اور کوئی سفارش کرے ہماری. آج ہم اسحاق باپ جی جاتے ہیں، سال والے باپ جی جاتے ہیں، بھاکری والے باپ جی جاتے ہیں، بورے شاہ باپ جی جائیں، ماموں بانجے جائیں، کسی بھی ولی کے مزار پر جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں باپ جی آپ دعا کرو اللہ پاک ہماری مصیبت ڈال دے، آپ دعا کرو اللہ پاک ہماری بیماری دفع کر دے، اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہماری مشکل آسان کر دے. سفارش کے لیے جاتے ہیں نا. اب صاحب یہ اس کو کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں. ہاں بھائی ہم یہ شرک کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ساری مخلوق جمع ہو کر کے نبیوں کے پاس جائے گی. کیا وہ شرک کرے گی؟ سارے مخلوق جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. سلام علیہ وعلیکم السلام، کیسے آئے؟ آپ سفارش کرو ہماری، اللہ پاک حساب کتاب چالو کرے، ہماری بخشش وغیرہ. انہوں نے کہا آگے جاؤ، میں میرے فکر میں ہی ہوں، آگے جاؤ. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، اللہ کے پاس ہی جاؤ.
لیکن کوئی نبی یہ نہیں کہے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. پہلی بات یہاں تو چلو ہم ولی اولیاء کے مزاروں پر جاتے ہیں، ہمارے کو شرک کا فتویٰ لگتا ہے، تو یہاں تو چلو دنیا میں لگ رہا ہے. قیامت کے دن لوگ جائیں گے نبیوں کے دروازوں پر، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت سلام علیہ وعلیکم السلام، کیسے آئے کہ حضرت مصیبت پڑی ہوئی ہے، تکلیف پڑی ہوئی ہے، آپ سفارش کر دو، اللہ پاک کوئی کچھ کر دے. نوح علیہ السلام کہیں گے ہم آپ کے فکر میں ہیں، آپ تو آگے جاؤ، اور کسی کو آگے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ادھر آگے سے آگے بھیجیں گے، وہ ان کے پاس بھیجیں گے، وہ ان کے پاس بھیجیں گے. سب پیغمبروں کے پاس جاتے رہیں گے اور جا جا کر کے جب آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کائے لے آئے ہو؟ حضرت بھائی بخشش کا کوئی کرو اور سفارش کرو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک خود بھی فرما دیتا کہ نبیوں یہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، میرے پاس بھیجنا تھا. وہ کہہ رہا اس کے پاس جاؤ، وہ کہہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. تو کیا یہ نبی بھی شرک سکھا رہے ہیں؟ اور اللہ پاک بھی انہیں منع نہیں کر رہا ہے کہ کہاں پھرتے پھر رہے ہو، میرے پاس سیدھے آ جاؤ. لیکن نہیں، الگ الگ نبیوں کے پاس وہ پھرتے پھر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیوں ادھر ادھر پھرتے پھر رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کہ باپ جی جس کے پاس بھی گئے وہ میرا فکر ہے، وہ جو میرا فکر ہے. انہوں نے کہا آج اگر کسی کو اپنا فکر نہیں اور امت کا فکر ہے، وہ فقط آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ. یوں اگر پھرو گے نا تو پھرتے ہی پھرو گے، تمہارا کام کہیں نہیں بننے والا ہے. اگر کام بنے گا تو محمد کی چوکھٹ پر بنے. بولو صاحب، وہ سرکار حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق کہاں سے کہاں پھرتی پھری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاطر کہاں کہاں پھری، مگر حضور کام بنا تو آپ کے دروازے پر بنا. کہاں پر بنا صاحب؟ حضور علیہ السلام کے پاس. خلیل و نجی، کلیم و مسیح کے خلق پھری. کیا کہتے ہیں صاحب کہ خلق کہاں سے کہاں پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. مخلوق جگہ جگہ پھرتی پھری، حضور آخر کام آپ کے پاس ہی ہوا. تو یا برابری کا اگر مسئلہ ہوتا تو قیامت کے دن کیا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں بھول ڈال دی جائے گی. جب سب کو پتا ہے، حدیث میں بھی آ گیا کہ کام حضور کے پاس بنے گا، جب اپنے کو پتا ہے کہ فلانی جگہ کام بنے گا تو پھر ادھر ادھر آپ اور ہم کیوں جائیں گے؟ پتا ہے کہ فلانے نمبر کے دروازے پر کام بنے گا تو پھر ادھر آگے والے نمبروں دروازوں پر کائے کے لیے پھرتے پھریں گے؟ کیوں اپنے کو گوتے کھانے میں مزہ زیادہ آتا ہے. مگر کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ آدم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، یعنی بھول جان کر ڈالی جائے گی تاکہ بتایا جائے گا کہ تمہاری خود کی مثلیت برابری کی باتیں کرنے والوں، آج نبیوں کو تو تول لو. اگر تمہارا کام بنتا ہو تو جا کر دیکھ لو. ارے کام کہیں نہیں بنے گا، اگر کام بنے گا تو آمنہ کے لال کے پاس بنے. یہ بتانا مقصود ہے. تو حضرات، حضور علیہ السلام کا پیغمبروں نے اس قدر حضور علیہ السلام کی شان کے عظمت کے خطبے پڑھے. اب بتاؤ صاحب، وہ اللہ پاک کو کیا پتہ نہیں ہے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ بولو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس کو یہ پتا ہے کہ جنتی وہ ہے، دوزخی ہے، جنتی اتنے ہیں، دوزخی اتنے ہیں، تو قیامت کے دن یوں ہی کرنا چاہیے، جنتیوں کو سیدھے جنت میں جاؤ، دوزخی کو سیدھے دوزخ میں جاؤ. یہ ہو جاتا کائے کے لیے حساب اور کتاب اور یہ کہ بھائی نیکیاں تولو، بدیاں تولو اور اعمال نامے کھولو، اور کیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا، سب بھتا سب ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ کون کہاں جائے گا، کس کا کہاں ٹھکانا، سب پتہ ہے. تو یا اللہ پاک جب سب پتہ ہے تو پھر یہ سارا حساب کتاب اور یہ سارا کیا کس لیے جا رہا ہے؟
جب کسی عاشق نے بتایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. پتا تو سب ہے لیکن بتایا جائے گا کہ آج اس کی شان دیکھ لو. ان کی عظمت یہ ہے, ان کی شان یہ ہے. اس لیے دوستو ان کا تذکرہ آپ اور ہم کہہ رہے ہیں صاحب اتنا عرصہ ہو گیا حضور کا ذکر ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر تو ازل سے لے کر ابد تک ہوتا ہی رہے گا, کیونکہ ذکر کرنے والا وہ خود ہے. اس نے ہی حضور کا ذکر بلند کیا اور اس نے ہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب صاحب وہ آدم علیہ السلام کی بات کی, کیا آدم علیہ السلام کو جب اپنا نائب بنایا, خلیفہ بنانے لگا تو کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب مجھے بتاؤ صاحب خلیفہ بنایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. خلافت کا تاج پہنایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. فرشتوں کو سجدہ کروایا کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے. یعنی آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنانا ہے, آدم علیہ السلام کے اندر نور نبوت کو ڈالنا ہے, آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکانا ہے. سارا کام ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کے لیے, لیکن بات چھڑ کہاں سے رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, تیرے رب نے جب کہا. وہاں یوں کہہ دیا جاتا کہ جب آدم کے رب نے کہا, لیکن کہا نہیں محبوب بات تو آدم کی کروں گا, لیکن جب تیری ربوبیت کی بات آئے گی تو نسبت تیری طرف کروں گا کہ تیرے رب نے جب کہا. یعنی تذکرہ ان کا ہو رہا ہے, بات آدم کی ہو رہی ہے, تذکرہ اپنے محبوب کا کر رہا ہے. تو ذکر تو کیا ہے کہ آدم کے وقت سے بھی اور آدم سے پہلے بھی مصطفیٰ کا ذکر چالو ہو گیا, مصطفیٰ کا ذکر چلتا رہا. کب تک چلتا رہا؟ نبیوں کے دور تک چلتا رہا, نبیوں کے زمانوں میں چلتا رہا, حضور کے حیات طیبہ میں, حیات ظاہری میں, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے, بلکہ صاحب یوں سمجھیے کہ صرف میں نبیوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ دریا, یہ بہاریں, یہ پہاڑ, یہ جو کچھ بھی ہے اس نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما دیا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہیں منظور ہوتا تو میں زمین اور آسمان بھی نہیں بنا. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہند شریف کے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے حضرت, بڑے شیخ, انہوں نے تو یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ میرے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا, میرے محبوب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا. یا اللہ, یا تک اللہ پاک نے فرما دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے صدقے. جیسے صاحب ایسا ہے کہ آپ اور ہم, کوئی ہمارے کوئی بزرگ تشریف لے آئیں تو صاحب بزرگ آ گئے, بزرگ کے ساتھ قافلہ آ گیا, تو مین تو بزرگ ہے لیکن دوسرے سب تو پہلی ہیں. کہ بھائی برات آئی ہے تو کیا ہے کہ دولہا ہے تو دولہے کے ساتھ جتنے باراتی سب کو جمایا جائے گا, سب کو کھلایا جائے گا, سب کو بٹھایا جائے گا, سب کا انتظام کیا جائے گا. ہے اصل میں دولہا, لیکن حضرات یہ ساری کائنات کی رچنا جو رچی ہے اور یہ کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے یہ سب طفیلی ہے, اصل فقط محمد مصطفیٰ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے میرے محبوب, یہ تیری وجہ سے, تو ساری کائنات کے پیدا کرنے کا, پیدا یہ دنیا جو ہوئی ہے میرے محبوب اس کا سبب تو ہے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے, جو کچھ بھی ہے سب یوں سمجھے صاحب کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے. اب صاحب
آپ نے ہم نے وہاں آگے کی بات کر دی، نبیوں کی بات کر دی، ادھر کی بات کر دی، آخرت کی بات کر دی، تھوڑی بات بیچ کی بھی کر لیں، موجودہ دور کی کر لیں۔ موجودہ دور میں کیا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا ہو رہا ہے؟ بھئی جو کچھ آپ کو ہمیں ایمان جو ملا ہے نا، یہ ہمارے باپ دادے وغیرہ ایمان لائے، اور ان کے باپ دادے ایمان لائے، ان کے باپ دادے ایمان لائے، تو آپ کو اور ہمیں جو ایمان کی یہ دولت ملی، یہ کلمے پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، یہ سارا کے سارا فیض کس کا مل رہا ہے؟ گنبد خضرا والے کو مل رہا ہے۔ ورنہ آپ کو اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مشرک لوگ پتھروں کے آگے، پہاڑوں کے آگے، سمندروں کے آگے، جانوروں کے آگے ان کے ماتھے جھک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، مصطفیٰ پر درود و سلام کی کثرت کرو کہ ہمارے سر ادھر ادھر سے ہٹا کر کے فقط واحد یکتا خدا کے آگے ہمارے سروں کو جھکوا دیا۔ حضور کا احسان ہے کہ نہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے میں نے احسان فرمایا مومنین پر کہ میں نے میرا محبوب عطا فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم کیا ہے کہ گناہ جو بھی ہو رہے ہیں آپ سے ہم سے، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے، نمازوں کی طرف کہاں آپ کی ہماری توجہ ہے؟ اللہ معاف کرے صاحب، چاہے یہ کمیٹی ہو، چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے کیسی کمیٹی ہو، جو بھی کمیٹی ہے، ہم ان کمیٹیوں والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کمیٹیاں جتنی بھی ہے، کوئی میلاد کمیٹی ہے، کوئی نیاز کمیٹی ہے، اور کوئی کمیٹی ہے، لیکن یوں کرو نماز والی کمیٹی کو تھوڑی اور مضبوط کر لو تاکہ تم جتھے کے جتھے مل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے، نماز پڑھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، نماز کی پابندی آپ اور ہم کریں، ہاں خوشی کا اظہار کریں آپ اور ہم، مگر کیا ہے کہ جو شریعت کے جو ہے کام ہے، حضور کے آنے کا کیا مقصد ہے، حضور کے تشریف لانے کا منشا کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو اور جنات کو بنایا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو آپ اور ہم عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ بولو بھئی نمازوں کی پابندی کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ صرف تقریریں سن کر کے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، نعرہ تکبیر، بس یہ کر لینے سے کیا ہوگا؟ ہم ہمارے اندر کچھ تبدیلی، کچھ چینج محسوس کریں کہ نہیں ہم نماز پڑھنے لگے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، نماز سے فائدہ پہنچے گا۔ اب صاحب ایسا ہے کہ نمازیں اللہ پاک نے 5 رکھی، رات و دن میں کتنی نمازیں ہیں بھائی؟ 5۔ ایسا ہو جاتا کیسا کہ 5 ٹائم کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ پاک ایک ہی ٹائم رکھ دیتا کہ بھئی مسجد میں 10 بجے آ جاؤ، فجر بھی پڑھ لو، ظہر بھی پڑھ لو، عصر بھی پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، عشاء بھی پڑھ لو۔ تو پھر کیا ہے، آدمی پھر ہمیشہ کے لیے نبڑ جاتا، فارغ ہو گئے، بھائی پوری پڑھ لی نمازیں 5۔ بہت سی جگہ وہ جو لوگ پڑھتے ہیں اپنے نہیں، اہل سنت والجماعت نے تو ساری نمازیں ایک ہی ساتھ پڑھوا دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیسا کیا؟ فجر والی فجر کا ٹائم پڑھو، پڑھ لی، اب واپس اب بھی ہاتھوں ہاتھ آئے نہیں، کتنی دیر بعد آئے؟ کم سے کم ہونے چاہیے 5-6 گھنٹے بعد میں آنا۔ ابھی یہ 6 بجے پڑھی ہے، ہاں اب کیا 2 بجے آ جانا، 2 بجے آ جانا، یا اللہ 2 بجے والی پڑھ لی، اب واپس آ جائیں گھنٹے بھر بعد نہیں، 2-2.5 گھنٹے کا اور وقفہ کرو، 4:45 بجے آ جانا۔ چلو 5 بجے والی پڑھ لی، یا اللہ اب 5:30 بجے واپس مغرب والی پڑھ لیں، نہیں اب جب سورج ڈوب جائے اس کے بعد آ جانا۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر آ جائیں گے۔ یعنی اتنا فاصلہ کائے کے لے رکھا؟ نماز ہی پڑھوانی ہے، تو آج ہم پڑھ لیتے، یہ بھی پڑھ لی وہ بھی پڑھ لی، لیکن فاصلہ فجر سے لے کر ظہر تک فاصلہ، ظہر سے لے کر عصر تک فاصلہ، اور عصر سے لے کر مغرب تک فاصلہ، مغرب سے لے کر عشاء تک فاصلہ۔ کیوں؟ حضور کی ایک حدیث سنی آپ نے،
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا جب پانچوں ٹائم نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا، وہ گناہوں سے صاف ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کا مکان ندی کے نہر کے تڑاؤ کے کنارے ہو تو وہ کیا ہے کہ آدمی دن اور رات میں 5 مرتبہ اس میں نہا لے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا دن اور رات میں جو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں گے ان کے اوپر گناہوں کا کوئی میل نہیں بچے گا، وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا فاصلے والا ٹائم؟ فاصلہ اس لیے رکھا کہ فجر والی پڑھ لی۔ اب کیا ہے کہ زور تک جو بھی غلطیاں کوتاہیاں وغیرہ ہو رہی ہے تو وہ فجر سے لے کر کے جو زور تک جو غلطیاں ہوئی ہے زور میں آ جاؤ، معافیاں مانگ لو، توبہ کر لو، وہ فجر سے لے کر زور تک کی جتنی کوتاہیاں سب معاف۔ اب کیا ہے کہ اب زور کے بعد سے پھر تم نے مطلب یہ ہے کہ کبھی غیبت کر لی، کبھی ادھر بول دیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی وہ بول دیا۔ اب زور سے لے کر اثر تک جو کچھ ہوا ہے اثر کا ٹائم آ جاؤ، نماز پڑھ لو، اللہ سے توبہ کر لو، وہ ظہر سے لے کر اثر تک والا جو سارا مسئلہ وہ سارا کے سارا صاف ہو جائے۔ عصر سے لے کر مغرب، مغرب سے لے کر عشاء، عشاء سے لے کر فجر تک، یعنی یہ فاصلہ رکھا ہے یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے وہ حضور نے ندی والی نہر والی مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی آیا صاحب کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو خانے میں وضو کرتا ہے نا تو ایک گناہ والی گٹھڑی پڑی رہتی ہے اس کے ماتھے کے اوپر، تو اللہ پاک کے فرشتے اس کے پاس کھڑے کھڑے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے آیا ہے، اس کے ماتھے پر یہ گناہوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی، اس کا کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی نیچے اتار کر دھر دو، میری بارگاہ میں آ رہا ہے نیچے رکھ دو۔ تو فرشتے اس کے ماتھے سے ہٹا کر کے اس کو نیچے رکھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، پھر دعا وغیرہ مانگ کر واپس جب یوں نکلتا ہے نا فرشتہ وہیں گانٹھڑی کے پاس ہی کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ گانٹھڑی اس کے گناہوں والی پڑی، کیا کرنا؟ واپس دھر دیں اس کے ماتھے پر؟ اللہ فرماتا نہیں، ایک بار ہم نے جس کا بوجھ اتروا دیا، اب یہ اور کرے گا وہ ہو جائے گا، یہ تو میں نے معاف کر دیا۔ تو بندے کے اوپر اللہ پاک کا اس قدر کرم اور فضل ہے کہ وہ بخشنا چاہتا ہے، تو جب چاہے گا اس کی بارگاہ میں وہ تجھے قبول کر لے گا۔ ابھی کیا کوئی دارالعلوم کے اندر کوئی بچہ اگر ناگا وغیرہ کر لیتا، بدماشی کر لیتا تو وہاں کا دارالعلوم کے محترم اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، اس کو مدرسے میں نہیں رکھیں، خارجہ اس کا خارجہ۔ ارے خارجہ کیوں کیا؟ یہ 8 دن نہیں آیا، 5 دن نہیں آیا، ادھر ادھر پھرتا پھرا، اس لیے اس کا خارجہ کر دیا، اب اس کو مدرسے میں نہیں رکھیں گے۔ یا اللہ کتنے دن ہم تیرے دروازے پر نہیں آئے مگر کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا خارجہ کر دیا، اب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ اے میرے بندے کتنا ہی تو بھٹکتا پھرا ہے، کتنا ہی تو نے رخ مجھ سے پھیرا ہے، میرے بندے تو جب بھی آ جائے گا میں میری رحمت کے گود میں تجھے واپس بٹھا دوں۔ زمانہ دھتکار دیتا ہے لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں جب تم ادھر ادھر سے پھرا کر کے بھی آؤ گے تب بھی میں تمہیں نبھا لوں گا، تمہیں میں معاف کر دوں گا۔ اس قدر کرم پر کرم ہے، نوازش پر نوازش ہے، پھر بھی آپ کی ہماری طرف سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہے، اور آپ اور ہم نماز جو گئی نہیں، نماز ہی آپ اور ہم نہیں پڑھ سکیں تو پھر بتاؤ ہم حضور علیہ السلام کی دین کی کیا خدمت کریں گے، کیا آپ اور ہم کچھ کریں گے دوست؟ اور نماز کے اندر بھی کیا رکھا ہے؟ نماز کے اندر بھی آؤ بندے کھڑے ہو جا، کھڑے ہو گئے، اب کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہ، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ارے میں تو پاک ہی ہوں، تو سبحانک اللہ کر تاکہ تیرے کو بھی پاکیزی نصیب ہو جائے۔ بندہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد وہ الحمد شریف پڑھتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے لے میں خود ہی تجھے مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ کسی کے پاس جائیں تو پہلے اس کی تعریف کریں گے، نہیں صاحب آپ تو آپ ہی، آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے،
آپ ہی ہر طرح کے مالک ہو. آپ سے کیا ہے کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ کی ریت ہیں, ہم تو آپ کے ہی کیا ہے کہ آپ کی پرجا ہیں, آپ ہمارے بادشاہ ہیں, آپ ہمارے وہ ہیں. ہاں, اب بندے کو کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین, طریقہ آپ سکھاتا ہے. پھر کہ الرحمن الرحیم, پھر بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. پھر کہ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین کہتا ہے. اے میرے بندے, میرے اوصاف تو نے بیان کر دیے, اب ذرا تیرا میرا تعلق بھی تو بتا, تیرا تعارف کرا, تو ہے کون؟ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہمارا معبود ہے, ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں, ہم تجھی سے مدد مانگنے والے ہیں. کہا اچھا بندے, جب یہ تعلق تو نے بنا دیا, اب میرے سے دعا کر, کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ایسوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اکرام کیے ہیں. اس طرح اس طرح بندے کو یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بندے, جب تو ایسے میٹھے میٹھے بول بولے گا, میری رحمت کا دریا جوش میں آ جائے گا, اور میں میری طرف سے تیری مغفرت کا اعلان کر دوں گا. تو دوستو, آپ اور ہم سبقت یہ کہ آزاد ہم نے جلسہ کر لیا, جلوس کر لیا, حیدری صاحب کو بلا لیے, فلانا حضرت کو بلا لیے, کہتے بھی حضرت کو بلا لو. ہم کیا ہے کہ نمازوں کی طرف, دین کی طرف, حضور کی اتباع کی طرف آپ اور ہم بڑھ جائیں گے, ہمارے سرکار خود بخود راضی ہو جائیں گے, حضور راضی ہو جائیں گے. حضور کب راضی ہوں گے؟ کہ جب تم صرف کوئی ٹیمپریری کام نہیں, بلکہ ایسا کام کرو, ایسا کام کرو جو مستقل کام ہو, اور اس کام سے حضور علیہ السلام راضی ہو جائیں. بولو صاحب, خواجہ صاحب سے حضور کیوں راضی ہوئے؟ بشر حافظ سے کیوں راضی ہوئے؟ غوث پاک سے کیوں راضی ہوئے؟ بو علی شاہ قلندر سے کیوں راضی ہوئے؟ یہ جو خانقاہ والے بابا بیٹھے ہیں, وہ جو پہاڑی کے اوپر بابا بیٹھا ہے, وہ جو سال والا بابا کہلاتا ہے, یہ سارے بابے درویش لوگ یہ جو ہیں, یہ دین کا میسج اور پیغام پہنچانے والے, کہ دین پر عمل بھی کیا, لوگوں کو بھی دین سے قریب کیا. تو ہمارے کو یہ دونوں کام کرنے ہیں, خود کو بھی حضور کی اتباع کے رنگ میں رنگنا ہے, اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی دوستوں لے کر کے انہیں بھی دین کے رنگ میں رنگ دینا ہے. جب تو مزیداری ہے دوستو, ورنہ بیٹی کا ذکر کرتے رہو, کراتے رہو. آج دنیا کے اندر ماحول کس طرح کا ہے؟ اس لیے اللہ کی عبادت, ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا بھائی, یہ کیا ہے کہ سنگولر نہیں ہے, پلورل ہے. پلورل کس کو کہتے ہیں؟ جمع کا صیغہ. جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے صاحب کر رہے ہو. ایک بات میں یہ کہہ دوں, میں تقریر کر رہا ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے. ایک جنا کوئی آ کر کہ ہمارے کو یہ دو, ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں. ارے یار تو اکیلا کہہ رہا ہے ہمارے کو یہ دو, ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں. مانگ بھی رہا اور ہم کر رہا ہے, سیدھی طریقے سے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ آدمی نماز میں تو, جماعت میں تو کھڑا ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جماعت میں سارے ملے گا, آدمی سب جمع ہیں, جب تو کوئی بات نہیں چلے گا کہ ہاں بھائی کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب وہ سنت پڑھ رہا ہے تب تو یوں کہنا چاہیے نا, ایاک اعبد و ایاک استعین, یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اکیلا پڑھ رہا تو یوں کہ, لیکن نہیں, اکیلا پڑھا تو بھی کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو تواضع اور انکساری اپنائے گا کہ نہیں اپنائے گا؟ اکیلا ہو کر کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تھوڑا سیدھی طرح بول اور کہ یا اللہ پاک میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تیری تسبیح پڑھتا ہوں. لیکن نہیں, اکیلا وہ بھی یوں ہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نفل پڑھ رہا ہے اکیلا تب بھی یوں, سنت پڑھ رہا ہے تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ یہ طریقہ سکھایا. ہاں کیوں؟ اس لیے یوں مت کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں, سارے لوگوں کو شامل کر کہتے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. میرے نیک اور اولیاء دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لے
کیونکہ تو اگر اکیلا کہے گا کہ میں عبادت کرتا ہوں میری مرضی میں آئے گی تو قبول کروں گا، نہیں تو واپس منہ پر مار دوں گا، اور جب کوئی دوسروں والوں کی بیڑی اور ان کے کھاتے میں ڈال کر کہے گا تو نیکوں کی بھی قبول کر لوں گا اور نیکوں کے صدقے تیری بھی لے لوں گا اور قبول کر لوں گا۔ اس لیے یوں مت کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، کہ ہم عبادت کرتے ہیں، دوسروں والوں کی عبادتوں کو بھی اپنی عبادت کے اندر رلا دے، ملا دے۔ ایسا پھر میں نہیں کروں گا کہ نیکوں والی لے لوں گا تیری والی واپس ڈال دوں گا، نہیں، میں نیکوں کے صدقے تیری بھی عبادت قبول کر لوں گا۔ طریقہ یہ کس نے سکھایا؟ خود نہیں سکھایا تھا۔ ہاں صاحب، اور ایک بزرگ تو ایسے تھے جب بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، کہتے یا اللہ پاک اتنے پاروں کا ثواب فلانے ولی اللہ کو پہنچا دے، یا اللہ اتنا ثواب فلانے ولی کو عطا فرما دے۔ کتنی بھی تسبیحاں پڑھتے، قل اللہ پڑھتے اور سورہ یاسین پڑھتے، سورہ ملک پڑھتے۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کیا ہے کہ جتنا بھی پڑھ رہے ہو رات اور دن میں سب ولی اولیاؤں کو اور عام مومنین کو پہنچا دیتے ہو، خود کے واسطے تو کچھ رکھتے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا میں خود کے واسطے اس لیے نہیں رکھتا ہوں، یہ سارا کا سارا اولیاء کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے میری والی تو قبول ہوگی نہیں، اولیاء والے کھاتے میں ڈال دوں گا تو وہ تو ہوگی، میرے والی بھی قبول ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ولی اولیاء واپس دے ہی دیں گے، وہ اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، وہ اپنا کرم فرما دیں گے۔ اس لیے کیا ہے کہ میں میری بھلائی اسی میں سمجھتا ہوں کہ میں یوں نہیں کہوں یا اللہ میری طرف سے قبول کر لے مجھے ثواب دے دے، نہیں، یا اللہ تیرے اولیاء کو اور ان کو عطا فرما دے۔ ادھر والے کھاتے میں گئی اور قبول ہوئی۔ یہ قبول ہونے کا مطلب میں نے رستہ بنا رکھا ہے۔ تو دوستو یہ تو اس نے خود نے بنایا۔ یہ کیا بیچارے گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ان نادانوں سے پوچھو کہ بھئی جماعت میں اتنا ثواب کیوں ہے؟ ایک اکیلا نماز پڑھے، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہے۔ وہ کیوں ثواب زیادہ ہے؟ وہ دوسرے مومن بھائی جو کھڑے ہیں نا ان کی وجہ سے ثواب بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں نے بتایا ہے کہ بھئی 100 آدمی کہیں کھڑے ہوں گے، ایک بندہ کوئی نیک ہوگا، اس ایک کی وجہ سے ان لاکھوں کی قبول ہو جائے گی۔ اور حضور نے اور کرم کیا، کہا 40 آدمی بھی کئی مومن کھڑے ہوں گے، ان میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کے صدقے میں جن کی نہیں قبول ہونی ہوگی ان کی بھی وہ قبول کر لے گا۔ تو جماعت ہوئی اس لیے ہے، یا کا نابودوں میں بھی وسیلہ، جماعت میں بھی وسیلہ، جمع ہونے میں بھی وسیلہ۔ جب سارے دوستوں یہاں بھی وسیلہ چل رہا ہے، وہاں بھی وسیلہ چل رہا ہے، اور آگے بھی وسیلے چل چکے ہیں۔ جب وسیلے سے شروعات ہوئی ہے، وسیلے پر سارا ہی کام پورا ہونے والا ہے۔ پھر بھی کوئی آنکھوں سے اور دل سے اندھے اگر کہے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو دوستو جب ولی اولیاء کے وسیلے اور عام مومنین کے وسیلے سے بخشش کی امید ہو رہی ہے، تو جو سارے نبیوں کے نبی ہیں ان کا وسیلہ کس قدر اثر انداز ہونے والا ہے۔ اور وہ ان کے وسیلے سے بخشش کیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب پروردگار عالم دفع فرما دیتا، اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ ہاں انہوں نے مکے والوں نے جب حضور علیہ السلام کو زیادہ ستایا، حضور نے فرما دیا کہ اللہ پاک عذاب بھیج دے گا، مان جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر کے، غلاف کو پکڑ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اگر تیرا نبی حق ہے تو انزل علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ان مکے والوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کری کہ تو عذاب بھیج دے ہمارے اوپر۔ تیرے نبی کہتا عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے تو۔ غور کرنے کی جگہ ہے، مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ پھر ادھر سے کیا فرماتا ہے؟ ان کے اوپر تو عذاب بنا مطالبے کے آ جانا تھا۔ کیسے آ جانا تھا؟ یعنی یہ مطالبہ نہیں کرتے پھر بھی عذاب بھیج دینا تھا، مگر ان کے مطالبہ کرنے کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا
کہ ہماری شان کے خلاف ہے، آپ ان میں ہو اور میں ان پر عذاب بھیجوں، میری شان کے خلاف۔ اچھا شان کے خلاف ہے، یہ بیٹھے مولانا لوگ بیٹھے ہوں گے، قرآن شریف میں آیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یوں بھی آ سکتا تھا کیا وَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ صاف فرما دیتا کہ آپ ان میں ہو میں عذاب نہیں بھیجوں گا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، آپ ان میں ہو میں عذاب نہیں دوں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، فرمایا کہ میری شان کے خلاف ہے کہ تو ان میں ہے میں عذاب بھیجوں۔ شان کے خلاف کی بات کری صاحب، جبکہ 6000 برس تک آگے جو نبی آئے ان نبیوں کے ٹائم تو عذاب بھیجتا رہا، نوح علیہ السلام کے ٹائم عذاب بھیج دیا، لوط علیہ السلام کے ٹائم عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم عذاب آیا، اور دوسرے پیغمبروں کے ٹائم عذاب آ گئے، اور ایسے ایسے عذاب آئے کہ مت پوچھئے، پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زمین سے اٹھا کر کے پٹک دیا گیا، کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی پر پتھر برسا دیے گئے، 6000 برس تک عذاب بھیجتا رہا۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ شان کے خلاف ہے، اس ٹائم عذاب بھیجتا رہا، یا اللہ اب تیری شان کے خلاف ہے؟ فرمایا ہاں، یا اللہ اب کیوں شان کے خلاف ہے؟ فرماتا ہے کہ میں نے محبوب تجھے رحمت عالم بنا کر جو بھیج دیا ہے، میں نے تجھے رحمت مجسم جو بنا کر کے بھیج دیا ہے، تو محبوب اب عذاب بھیجوں میری شان کے خلاف بھی ہے، تیری شان کے خلاف بھی ہے، ورنہ میں عذاب بھیجوں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں، اب بھی عذاب بھیج دوں، لیکن میں جب عذاب بھیجنا چاہتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں میں روک لیتا ہوں، میں عذاب نہیں بھیجتا۔ بولیے صاحب۔ اور دوسرے پیغمبروں کے لیے یہی تھا کہ بھئی ہم عذاب بھیج رہے ہیں، آپ تھوڑے ادھر چلے جاؤ، دوسری بستی میں چلے جاؤ، میں عذاب بھیجوں گا، وہ پیغمبر ادھر چلے گئے، عذاب بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم تمہاری یہ جو جماعت ہے ادھر چلے جاؤ کنارے، فرعون کو میں ادھر ڈبو دوں گا، ادھر وہ گئے ادھر ڈبو دیا ان کو۔ صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کو کہا آپ اور آپ ادھر چلے جاؤ، آپ کے ماننے والے میں ان کو ڈبو دوں گا۔ دوسرے نبیوں کو تو کہہ دیا تم علاقہ چھوڑ دو عذاب بھیج دیں گے، مگر حضور علیہ السلام کے لیے یہ بھی نہیں، مکے سے آپ روانہ ہوئے مدینے گئے، مکے والوں کو ہلاک کرنا تھا، کہا نہیں، آپ مکے سے بھلے مدینے چلے جاؤ لیکن ہو ابھی بھی یہی، آپ کہیں بھی چلے جاؤ یہی، وہاں جاؤ تو بھی یہی، وہاں جاؤ تو بھی یہی، یعنی وَأَنْتَ فِيهِمْ، مکے میں ہے تو بھی انت فیہم، مدینے میں ہے تب بھی انت فیہم، آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو محبوب، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، آپ سب جگہ ہو، وہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، وہاں بھی ہو۔ اچھا چلو صاحب وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو یہ تو ہو گیا، یوں بتاؤ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ انت فیہم کا معاملہ ابھی بھی چلے گا، ابھی بھی یہی ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور حضرت سرکار ادریس علیہ السلام آسمانوں پر ہے، تو اللہ پاک حضور سے ہی فرما دیتا کہ آپ بھی یہیں رہ جاؤ، کیوں جاتے ہو واپس؟ لیکن حضور علیہ السلام نے کہا نہیں میں وہیں رہوں گا تاکہ لیعذبہم وانت فیہم والا دور چلتا رہے، تیری رحمتیں برستی رہے، تیرا عذاب۔ آج زمانہ کس قدر ظلم و ستم پر آمادہ ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ عذاب جو پرانے ان کفار و مشرکین پر اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ عذاب اب بھی نہیں آ رہا ہے، قیامت تک نہیں آئے گا، چاہے کیسا بھی کچھ ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ پاک نبی سے وعدہ فرما چکا ہے کہ آپ ان میں ہو وہ میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا، جو اگلی قوموں پر عذاب بھیجے۔ آپ حیات ظاہری میں تھے تب بھی یہ آرڈر اور حکم قائم تھا، اور آپ قبر انور کے اندر بھی لیٹ گئے ہو تب بھی یہ حکم اب بھی چالو ہے اور قیامت تک چالو رہے گا۔ کیوں کہ آپ حیات ہیں، آپ اپنی قبر انور کے اندر اپنی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اس لیے جو حضور کے حیات ظاہری میں حکم تھا وہی اب بھی حکم ہے دوستو۔
حضور فرماتے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرات حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اول دور میں حضور علیہ السلام کی ہی شان اور عظمت کے خطبے پیغمبروں سے کہلوائے پڑھوائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کے اوپر یہ پابندی عائد فرما دی، اور پھر پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے حضور علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر کل قیامت کے دن ہوگا یہ کیا صاحب؟ یہ ہوگا کہ اللہ پاک پیغمبروں سے پوچھے گا کہ نبیوں، نبی گئے ہاں مولا، فرمایا میرا پیغام تم نے تمہاری قوموں تک پہنچا دیا؟ پیغمبر کہے گا ہاں پہنچا دیا۔ جب اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک گواہ بنائے گا، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن ہم لوگوں پر، اگلی امتوں پر تمہارے کو گواہ بنائیں گے میرے محبوب کے امتیوں۔ ہمارے سے اللہ پاک پوچھے گا حضور کے امتیوں سے کہ ان نبیوں نے ہمارا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہم کہیں گے ہاں یا اللہ پاک پہنچایا۔ تو اگلی قومیں کیا کہیں گی؟ کہیں گے یہ آئے ہی ہمارے ہزاروں سال بعد میں، ان کو کیا معلوم ان کی شہادت کیسے قبول کی جا رہی ہے؟ جب پھر یہ حضور کے امتی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ پاک ہم نے تو شہادت دے دی، اب ہماری شہادت یہ نہیں مانتے ہیں، تو اب ہم ایک شہادت اس شہادت کے اوپر اور دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ کیا؟ کہا کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا۔ جب حضور علیہ السلام سے پوچھا جائے گا محبوب اب آپ گواہی دو، حضور گواہی دیں گے، تو وہ 6000 برس کے عرصے میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ایک بھی انکار نہیں کریں گے، سب چپ ہو جائیں گے اور حضور کی شہادت پر کام پورا کر دیا جائے گا۔ تیرے دور رسالت کا تعین ہو نہیں سکتا، ازل آغاز ہے ساقی ابد انجام ہے ساقی۔ تو دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے تذکرے، اب حضور علیہ السلام کی شانیں، حضور علیہ السلام کی میلاد شریف، یہ تذکرے وغیرہ بہرحال آپ کے ہمارے لیے ہیں کہ نہیں بھائی ذکر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تھی تو وہ برکات اور رحمتیں آج بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو حاصل ہوں گی، جبکہ وہ خوشی کا اظہار کریں، اس وقت کو یاد کریں اور اس میں خوشی کا اظہار کریں۔ اب بتاؤ وہ شب قدر، قرآن کب اترا؟ شب قدر میں اترا، رمضان شریف میں۔ اس شب قدر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے یہ، اور اس میں فرشتے اترے، اس میں قرآن اتارا، تو قرآن اتارا تو 1000 برس سے زیادہ افضل ہو گئی۔ قرآن اتارا تو فرشتے بھی اترتے ہیں، تو چلو بھائی قرآن کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے، اب وہ 1000 مہینوں والی تو فضیلت اٹھا لینی چاہیے تھی، وہ فرشتوں کے آنے جانے والا سلسلہ وہ بھی ختم کر دینا تھا، لیکن نہیں، فرمایا کہ وہ قرآن جس رات میں اترا اور اس رات میں جتنی بھی برکتیں اور رحمتیں قرآن کے ساتھ اتاری گئی، وہ رحمتیں برکتیں قیامت تک اس رات میں اترتی رہیں گی۔ ابھی بھی کیا قرآن اتر رہا ہے؟ نہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ فضیلت اور وہ برکتیں ابھی بھی موجود ہیں، چلو ہے۔ اسی طرح وہ کفار و مشرکین، انہوں نے کیا کہ اہل ایمان پر الزام لگایا کہ یہ تھکے ہوئے یہ کیا طواف کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اکڑ کر طواف کرو، رمل کرو۔ وہ رمل کر کے اکڑ کر طواف کرنے لگے۔ اکڑ کر کسی جگہ بھی چلنا منع ہے، لیکن وہاں اکڑ کر چلنا جائز ہے، سنت ہے، ثواب ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ اکڑ کر حال تک چل رہے ہیں، قیامت تک چلیں گے، کیوں؟ وہاں دکھانا ہے کہ نہیں بھائی ہم کیا تھوڑے طاقتور ہیں، یوں ہیں وہ ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہی زمانہ وہی وقت، اسی کو یاد دلوا دو، ہم تمہارا طواف قبول کر لیں گے۔ اگرچہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی طریقہ اور وہی ٹائم اور وہی انداز بتاؤ ہمارے کو۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ وہ پانی کے واسطے پھرتی پھری تھی نا، صفا مروہ، کبھی ادھر دوڑی، کبھی ادھر دوڑی، کبھی ادھر دوڑی، کبھی ادھر دوڑی، پانی کے واسطے۔
آج حجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ دوڑو یہاں سے دوڑو، وہاں سے دوڑتے تھے، اور بیچارے کوئی دوڑ نہیں سکتے ہیں تو ان کو وہ کرسی ہوتی ہے نا، وہ جس کے اوپر وہ بنا کمزوروں کو ان کو بٹھا کر کے وہ چلاتے ہیں، خادم خدام لوگ ویل چیئر کیا بولتے ہیں اس کو، تو وہ اس کے اوپر ان کو دوڑاتے ہیں. یا اللہ پاک اب کیوں دوڑا رہا پروردگار؟ کوئی پانی کی کوئی ضرورت نہیں، پانی پی کر رہا ہے، بوتلیں پاس میں ٹھنڈا پانی ہے، جگہ جگہ یہ لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دوڑو بھاگو کائے کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بندی دوڑی تھی. تو یا اللہ اسے 2000 برس ہو گئے، بات کبھی کی پوری ہو گئی، وہ کہ پوری نہیں ہوئی ہے، مجھے وہی ٹائم اور وہی وقت اور وہی چال چل کر بتا دو، میں تمہارا حج قبول کر دوں. یہ بے وقوف کہتے ہیں کیا حضور آج پیدا ہوئے؟ کہ ارے حضور تو پیدا ہوئے جب ہوئے، مگر واپس وہ دن اور مہینہ آئے گا تو غلام ایسے ہی راضی خوشی کا اظہار کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہو، جو حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ ہے، جو اللہ کی نیک اور خاص بندیاں ہیں. دوستو حضرت ہاجرہ کے لیے ان کی انداز اور ان کا طریقہ اللہ پاک نے قیامت تک قائم رکھا. اتنی مطلب بندی کی رفتار سے اللہ پاک کو محبت. اور وہاں عرفات کے پہاڑ پر وہاں کیا کرواتے ہیں؟ وہاں کوئی تسبیحاں پڑھنی ہوتی ہے یا کوئی پنجورا لے کر بیٹھتے ہیں؟ وہاں بھی بس یہی ہے کہ دعا کرو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. تو اگر یوں ہی معاف کروانا ہے تو اپن بھاکری پر سب بیڑے اوپر چلے پڑتے، یا اللہ پہاڑوں سے ہی تو راضی ہے، ہم اس بھاکر پر کھڑے ہو کر تیرے سے معافی مانگ. وہ کہ مجھے بھاکر واکر نہیں چاہیے، میرا بندہ جہاں کھڑا ہوا کر کے، میری بندی نے جہاں پر میری بارگاہ میں معافی مانگی اسی ٹھکانے تم آ جاؤ، تم ابھی معاف کر دیں گے. کہا پہاڑ تو دنیا میں بہت ہیں لیکن میرے یاروں کے قدم جہاں پڑے ہیں وہ جگہ مجھے پسند ہے. تو دوستو اب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. کہاں سے؟ آپ کے حجرے میں سے. حجرے کی بھینت نہیں تھی کہ بنا بھینت کی تھی، دیوار تو ٹھیک نہیں تھی، چلو اس کے تو دیوار تھی، اور آس پاس دوسرے مکان نہیں تھے، مکان تھے. پہاڑ نہیں تھے، پہاڑ بھی تھے. دریا نہیں تھے، دریا بھی تھے. جھاڑ نہیں تھے، جھاڑ بھی تھے. کتنے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ. عائشہ صدیقہ حضرت سرکار آمنہ فرماتی ہیں کہ اس قدر اجالا ہوا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. اب مجھے بتاؤ صاحب کہ ولادت مصطفیٰ کے انوار کا عالم یہ ہے کہ حضرت کی والدہ محترمہ کو اللہ پاک نے وہ نورانیت بخشی. جب مجھے بتاؤ جو والدہ محترمہ کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو جو حضور تشریف لا رہے ہیں ان کی نورانیت کا کیا عالم ہے؟ یعنی اللہ پاک نے اتنی روشنی کر دی تھی. کتنی کہ حضرت آمنہ نے آپ کے کمرے میں سے وہاں کے بصرے کے بازار کی منڈی کے اندر بکتے ہوئے اونٹوں کو دیکھ لیا، شام کے میلات دیکھ لیے. اتنا اجاس ہوا. یا اللہ پاک اتنا اجالا کائے کے لیے کیا؟ بھئی تم کیا ہے کہ رانگڑیاں محلے والے ہو کہ قریشی محلے والے ہو کہ ادھر والے ہو کہ ادھر والے ہو، تمہارے حساب سے فوکس لائٹیں لگاؤ گے، ادھر بھی لگا دی، ادھر بھی لگا دی، ادھر بھی لگا دی. تم کیا ہے کہ اتنا موٹا چوک ہے پالی میں، بہت بڑا چوک ہے، چاروں طرف لائٹیں وغیرہ لگا دی ہے، تو تمہاری ایریا کو چمکاؤ گے کہ بھئی ہمارا محلہ ہے. اللہ پاک فرماتا محبوب میرا ہے، کائنات میری ہے، جب میرا محبوب آئے گا تو میں تو پوری دنیا کو ہی چمکاؤں گا. ہم تو پوری دنیا میں روشنی کریں گے، اور وہ روشنی ایسی روشنی ہوگی کہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے مصر کے شام کے مطلب میں نے محلات دیکھ لیے. دنیا میں اتنا اجالا ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے کمکمے وغیرہ لگاتے ہیں. حضرت عثمان ان کی ماں وہاں حضور کی ولادت کے ٹائم وہیں بیٹھی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے
تو میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے کیا ہے کہ اجاس بہت دیکھا آمنہ کے گھر کے اندر آنگنے میں، تو اتنا دیکھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تارے بالکل ہی ایک دم نیچے آ گئے ہیں۔ میں چاہوں ہاتھ لگا لوں، اتنے تارے نیچے آ گئے، اتنے تارے نیچے آ گئے۔ یہ تاروں اتنے نیچے کائے کے لیے آئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے سے پوچھو، صوبہ طیبہ مہوی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ وہ نور کے تارے آ گئے صاحب۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو کتنی بج گئی بھائی؟ کیا ٹائم ہوا؟ بہت پونے تو بہت زیادہ بجے، تو 10 منٹ اور باتیں کر لیتے ہیں اللہ والوں کی، حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک تو نماز والا دھیان خاص سوچ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے، سمجھے آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے 2-3 دن بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، پیدا ہوتے ہی بولو، اور حضور علیہ السلام سجدے میں گئے۔ اللہ پاک کو بندے کی عبادت کے اندر سب سے زیادہ قرب کب بندے کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کا سجدے کے اندر۔ اور جتنے بھی نماز میں ارکان ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ رکن کون سا پسند ہے؟ سجدے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حبیب نے کیا ہے پیدا۔ حضور سجدے میں گئے، بولو پیدا ہوتے ہی۔ تو ہمیں نماز کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ ایک دھیان اور کرنا ہے کہ ہمیں اپنا اتحاد اور اپنا اتفاق قائم اور برقرار رکھنا ہے۔ وہ یوں رکھنا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں، تمہارے یہاں کی کوئی چھاپ نہیں ہے، کہیں کیا ہے کہ وہ کہ ہم نقش بندی ہیں، وہ کہ ہم چشتی ہیں، وہ کہ ہم قادری ہیں، وہ کہ ہم فلانے ہیں، وہ کہ وہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ چاروں کی چاروں ندیاں ہیں جو دریائے محمدی سے بہہ رہی ہے، جس سے بھی پانی پیو گے تمہارے کو ذائقہ محمدی محسوس ہوگا۔ کیا الگ الگ نہیں کرنا کہ نہیں صاحب یہ ہے وہ ہے ہم وہ ہیں ہم وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، حضور علیہ السلام کی رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں سب ایک ہیں، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 1,20,000 پیغمبر ہیں، ہر بادشاہ کا جھنڈا الگ ہوتا ہے، ہر ملک کا جھنڈا الگ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایک ہی جھنڈا فقط محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور اس جھنڈے کے نیچے حضور کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ تو جھنڈا اتنے الگ الگ نبی ہیں مگر جھنڈا محمدی ہے۔ تو ہم کیا ہے کہ یہ مت اپنے اندر فخر اور غرور کریں کہ نہیں ہم فلانے ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہ بھئی کوئی کسی کو اپنے پیر و مرشد کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کوئی دوسروں کے بارے میں یہ کہے کہ نہیں صاحب وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ایسے وہ ایسے کچھ مت کرو، تم تو صرف اپنے کو دیکھ لو کہ ہم کیسے ہیں۔ ہو بھئی دوسروں مت دیکھو کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، تو آپ کو خود کو ہی دیکھ لے کہ تو کیسا ہے، تیرا خود کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ دھیان کرو۔ آپ لوگ یوٹیوب نہیں دیکھتے، مجھے معاف کرنا، میرے پر بھی فتوا لگا دینا بھائی، ابھی فتووں کا دور ہے، جیسے کوئی کیا ہے کہ وہ تیر نہیں چلتے، اس طرح فتوے چل رہے ہیں۔ ان فتووں کی زد میں اور نشانے پر اور اس کا ٹارگٹ یوں سمجھو کہ صاحب بڑے بڑے ہستیاں آ گئی ہے بیچ میں، اچھے اچھوں کو کیا نشانے پر لے لیا ہے، مولانا لوگ ہوئے، پیر ہوئے، مفتی ہوئے اور ہوئے سب، وہ بھی یوں وہ بھی یوں وہ بھی یوں وہ بھی یوں، خود کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ میں کیوں، دوسروں کو۔ اور صاحب چلتے چلتے ٹھیڑ بات کہاں صحابہ تک پہنچا دی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس لیے اتنی اپنے اندر خوش فہمی میں مت رہو، اپنی خود کی بھلائی اور خیر چاہو اللہ پاک سے،
اور ایسے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ اپنی نزدیکی بھی مت بناؤ کہ جہاں سے آپ کو اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کانٹے ڈالے جائیں، فتنہ ڈالا جائے اور ہمارے اندر تفریق ڈالی جائے۔ آج رسول اللہ کی امت کا خون بہا جا رہا، رسول اللہ کی امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایسے نازک حالت کے اندر بھی اگر رسول اللہ کی امت پہ تفریق کی اور نفرت کی دیواریں اگر قائم کر دی جائے گی تو پھر بتاؤ رسول اللہ کی اس دکھ پیاری امت کا ہوگا کیا گزرے گی اس کے اوپر۔ ایسا نازک دور آن چکا ہے کہ امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونا ہے۔ وہ اور دور تھا، ایک دور ایسا بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو بھی مسجد میں آنے دیا، آؤ چلو، پتہ سب تھا۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی، رازدار صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر کے پوچھا کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقوں کے لسٹ میں؟ کہا نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو سب پتا تھا کہ یہ آدمی خراب ہے، یہ آدمی غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، مگر سب کو حضور نے آنے دیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب تھوڑا ایمان پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا ہے اور تھوڑا اسلام کے اندر جان آ گئی ہے، تو رسول اللہ نے پھر ان کو کہا اب آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کو نکال دیا، ان کو نکال دیا، ان کو نکال دیا، سب کو ان کو نکال دیا۔ تو دوستو وہ جو دور تھا نا، اس ٹائم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اتنے بڑے بڑے حضرات اور وہ سب کچھ تھے۔ اب آپ کے ہمارے سامنے ظاہر میں کون ہے کہ بھئی کیا ہے اس امت کا کوئی ڈوبتا ہوا بیڑا کوئی سنبھال لے گا اور اس کو کوئی پار لگا دے گا۔ اب کوئی دور دور تک اس امت کا رکھوالا اور کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی خیون ہار کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر بھی امت دھڑے بندیوں میں، ٹکڑے بندیوں میں بٹ جائے گی، بڑھ جائے گی، تو پھر کیا ہے کہ اپنے لیے انتظار کیا جائے اللہ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے اندر نہیں۔ آج کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا ہے کہ جیسے حضرت شاہ سلیمہ توسی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا آپ اور ہم کتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت ابو علی شاہ قلندر ہے، اور جو اوپر کے پرانے جو مشائخ بزرگان دین ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ قادری اور نقشبندی اور چشتی اور سہروردی یہ جو سلسلے ملے ہیں، ان ہمارے اوپر کے پرانے بزرگوں کو تو مطلب یہ ہے کہ بہت کم یاد کیا جاتا ہے۔ ان بزرگوں کے نقوش، ان کی راہیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے بیان لائے جائیں تاکہ لوگ کیا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے مشائخ سے اپنا رابطہ مضبوط کر سکیں۔ مگر کیا ہے کہ نہیں صاحب، بہت کم ہوتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہے۔ اس لیے ذرا ایسی چیزوں کے اندر تھوڑی روچی، دلچسپی کم رکھو اور رسول اللہ کی امت کو آپس میں ملانے کی اس طرح کی باتیں کرو۔ دوسری بات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی صاحبزادے یا ان کی اولاد میں سے کوئی تھے، تو ان کے امام حسن کے اور امام حسین کے ان دونوں بھائیوں کی اولاد میں کچھ زمین جائیداد کا یا کسی طرح کا کوئی ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ جس کا عقیدت کا تعلق تھا تو امام حسین کی اولاد کے ساتھ بھی، مگر کیا ہے کہ اس کا ادھر رجحان تھا، تو وہ امام باقر کے پاس آیا۔ امام باقر کون ہے؟ امام حسین کی اولاد ہے۔ امام باقر زین العابدین کے بیٹے، زین العابدین امام حسین کے، تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ادھر سے بھی رکھ رہا تھا، لیکن ایک دن امام باقر کی خدمت میں آیا، سلام علیکم وعلیکم السلام، کہ حضرت ایسا ہے، کہا کہ ہمارے لیے تو دونوں ہستیاں ہمارے سر کی تاج ہیں، امام حسین کی اولاد بھی اور امام حسن کی بھی، تو ابھی یہ جو تھوڑا بہت کچھ نزاع ہو گیا ہے، تھوڑا بہت کوئی رنجش یا تھوڑی بہت کوئی بات چیت ہوئی ہے، اس میں ہم کیا ہے کہ کدھر رہیں، ادھر رہیں یا ادھر رہیں، ہم تو دونوں طرف مطلب یہ ہے کہ عقیدت رکھتے ہیں۔ امام باقر نے کہا بھئی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک کمار ہے، کہا کمار ہے، ہاں، اس کے دو بیٹیاں ہیں، کہا ٹھیک ہے، کہا اس نے ایک بیٹی تو اپنے دھندے والوں کو ہی دی، یعنی جن کے برتن پکانے کا، مٹی کے برتن بنانے کا جن کے دھندا ہے ان کو دی،
اور ایک اپنے رشتہ داروں میں دی جن کا دھندا مٹی کے برتن پکانے کا اور وہ بھٹے کا نہیں ہے، ان کا کھیتی باڑی کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کمار کی مثال کا واسطے دی، اس واسطے دی ہے کہ اس نے دونوں لڑکیاں پناہ دی اپنے رشتہ داروں میں. ایک کے دی جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، ایک کے دی جہاں پر وہ مٹی کے برتن بھٹے میں پکتے تھے. ٹھیک ہے، پھر کہا کہ پھر وہ بچیوں کو جب پناہ دی نا، اس نے کہا ہاں، تو کہا وہ آپ کی بیٹیوں سے ملنے گیا کمار. تو ملنے گیا، پہلے گیا وہاں جس کے یہاں وہ مٹی کے برتن بنتے تھے، مٹکیاں وغیرہ، گھڑے وغیرہ، یہ وہ پراتے ہیں، پیالے وغیرہ سب. تو وہ وہاں گیا، جا کر کے چوری سے کہا اور بیٹا راضی خوشی ہو؟ چوری نے کہا ہاں پاپا راضی خوشی، اللہ کی مہربانی ہے، شکر ہے اللہ کا. کیا کہ بٹا لگایا ہے، دعا کرے جو بارش نہیں آوے اور ہمارا بنا بنا کام بگڑ جائے. واہ بیٹا ٹھیک ہے، اللہ پاک تمہارے رزق دے، مہربانی اللہ کرم کرے. وہاں سے یہاں سے مل کر کے وہ دوسری بیٹی کے گیا، پاؤنے سب بیٹھے تھے، سلام علیکم، وعلیکم السلام، بادشاہ وغیرہ بھی بیٹھے. وہ آپ کے پاس بیٹی کے پاس گیا، ہاں بیٹا کیسے ہو؟ راضی خوشی ہے؟ پاپا اللہ کی مہربانی ہے، کھیت بھایا ہے، دعا کرو بارش ہو جائے. کمار نے کہا کیا کریں، ادھر کے بارش نہیں ہوگا، اچھا کہ بارش ہو جائے. جب پھر کیا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ اب بتا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اسے تو منہ ہی بند کر لینا چاہیے، پوچھ جو تیری مرضی میں آوے کر، اپن کو پوچھ. تو کیا ہے کہ آپ اور ہم یوں کیوں کھارے اپنے آپ کو پڑھیں، کیوں رسول اللہ کی امت میں کھار ڈالیں؟ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا اوپر والوں کا مسئلہ ہے. تم تو چپ رہ کر اپنی آخرت کیوں خراب کرو؟ رسول کی امت میں کیوں بگاڑ پیدا کرو؟ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پتہ پڑ جائے گا اللہ پاک کے اگر رسول کی امت کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے، کیا کیا ہے، کیا حضور کی امت کا استحال ہو رہا ہے. اس لیے کیا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اپنے مشائخ سے بھی اپنا تذکرہ مضبوط رکھو. انشاءاللہ اور باتیں پھر کبھی کریں گے. وما علینا